السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ذی کبد رطبۃ اجر، او کما قال، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ فی هذه البہائم فرکبوها صالحة وقلوها صالحة، رواہ ابن ماجہ و ابو داود۔ محترم حضرات، میں نے دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ہم جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جانوروں کے حقوق کیا ہیں۔ تو پہلی حدیث غالباً مسلم شریف کی ہے، اور دوسری حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ اور ابو داود کی ہے۔ جانور کے بارے میں سب سے پہلے دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جانور دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک جانور وہ ہوتے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، اور ایک جانور وہ ہوتے ہیں جو پالتو جانور کہلاتے ہیں، جس کو انگریزی میں ڈومیسٹک جو ہے وہ اینیملز کہتے ہیں۔ اب ان جانوروں کا مقصد قرآن مجید میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ چار بیان کیے ہیں۔ پوری آیت ہے، لمبی چوڑی آیت ہے، وَلَا خَلَقَهَا سے لے کر کے آخر تک وَيَخْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ تک پوری لمبی آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے، جو جانور پیدا کیے گئے ہیں، وہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ساری کائنات انسان کے لیے ہے، ساری کائنات انسان کے لیے ہے، اس میں جانور بھی ہیں۔ تو جانور کا مقصد بیان کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے حمالی کا کام کرتے ہیں، نمبر ون، تمہارے لیے رزق ہیں، یعنی کھانا ہے، تم ان کو کھاتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سواری ہیں، اور ان سے جو ہے وہ لباس کی شکل میں بھی، جیسے اون نکلتا ہے یا چمڑے سے جو ہے وہ کپڑے بنتے ہیں۔ یہ چار بنیادی مقصد قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کوئی بھی چیز اگر اپنے مقصد میں صحیح استعمال ہو تو وہ کبھی بھی آپ اس کو بے رحمی نہیں کہیں، نہیں سمجھے بات۔ مثال کے طور پر ایک جانور کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے کہ انسان اس کو کھائے، آپ کہیں کہ اسلام نے حقوق بیان کیا ہے اور جانور کے کھانے کی اجازت دے رہا ہے، نہیں۔ جو چیز جس مقصد میں استعمال ہوتی ہے وہ کبھی بھی ظلم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عربی زبان میں ظلم کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ ٹوپی ہے، ٹوپی کا مقام سر ہے، اگر آپ ٹوپی کو لپیٹ کر پیر میں چلیں تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے۔ لیکن اگر جوتے کو اٹھا کر کے سر پہ رکھ لیا جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے جوتے کا بڑا احترام کیا اور اس کو سر پہ رکھ لیا، یہ جوتے کے ساتھ ظلم ہے۔ لوگ اس کو، پوری دنیا جو وہ یہ کہے گی کہ نہیں جوتے کا بڑا اس نے احترام کیا، زیادہ وہ بولے گی کہ ٹوپی کے ساتھ ناانصافی ہوئی، نہیں، دونوں کا مقام ہٹ گیا اپنی جگہ سے، لہذا دونوں کے ساتھ ظلم ہوا۔ تو ظلم کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے، جو جس چیز کے لیے ہے، اس سے ہٹا دینے کا نام ظلم ہے۔ تو اگر ساری کائنات اور اس کائنات میں جانور انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو اگر ان کو استعمال کرے، کھائے، جو بھی اللہ نے بیان کیے ہیں وہ اگر کرے تو یہ کوئی جو ہے وہ بے رحمی کی بات نہیں ہے، یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ اور یہ جو اسلام نے حقوق بیان کیے، اس نے کہ کھاؤ تو کیسے کھاؤ، سواری کرو تو کیسے کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اس کی گائیڈ لائن اس نے دے دیا، اسی کا نام حقوق ہے۔ تو ایک بات تو یہ بتانا چاہتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کی یہ بہت بنیادی پالیسی میں سے ہے کہ انسان کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تم کو پیدا ہی کیا گیا عبادت کے لیے۔ یہ عبادت کا جو تصور ہے وہ اسلام میں ہر چیز عبادت ہے، شرط کیا ہے، اس کو اسلامی طریقے سے برتا جائے اور اسلامی طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ہر وہ چیز جو جگر رکھتی ہے، جو جان رکھتی ہے، اس کے لیے اجر ہے، یعنی اگر اس کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا۔ صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ تسبیح لے کر کے جب پڑھ رہے ہیں تبھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا دوسری حدیث کہ لوگوں ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فرقبوہا، جب ان پر سواری کرو تو اچھی طریقے سے کرو۔ مثال کے طور پر ایک گھوڑا ہے، ایک خچر ہے یا ایک گدھا ہے، آپ 4 آدمی بیٹھ جائیں، صراحتاً حدیث میں بنا ہے کہ تیسرے آدمی پہ لعنت کی گئی ہے۔ خچر پہ بیٹھے جا رہے تھے، تیسرے آدمی پر لعنت کی گئی کہ تیسرا آدمی جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیونکہ اس جانور کے ساتھ کیا ہے، اس نے اچھے طریقے سے یہ نہیں منع کیا کہ جانور بیٹھو نہیں، کیونکہ بیٹھنے کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے کہ آپ اس پر سواری کریں، لیکن سواری کی ترتیب کیا ہوگی وہ کوئی نہیں بتاتا، وہ اسلام نے بتایا۔ تو اس طریقے سے آپ نے فرمایا فرقبوہا صالحتن، کہ اس پر جب سواری کرو تو اچھی طریقے سے، وکلوہا صالحا، اور اس کو جو کھلاؤ وہ بھی اچھی طریقے سے کھلاؤ۔ مثال کے طور پر جانور ایک گھاس کھاتا ہے، بھوسا کھاتا ہے، آپ بھوسا کھلانے کے بعد آپ لے جا کر کے مٹی کھلائیں یا کوئی ایسی چیز کھلائیں جو اس کی غذا نہیں ہے، تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ لہذا یہ دونوں چیزوں کا بنیادی طور پر خیال رکھا گیا ہے۔ اب ہم چند باتیں آپ کے سامنے، ہاں ایک بات اور بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ جانور کے بارے میں جو جانور اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے ان کو قید کرنا بھی ہمارے ہاں منع ہے۔ یہ گھروں میں لوگ پالتے ہیں، طوطا پالتے ہیں، طوطے کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک طوطے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، مختلف کلر کے ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں ڈومیسٹک جو ہے پرندہ ہے، یہ پالا جا سکتا ہے۔ وہ جو ہرا والا بڑا والا طوطا ہے وہ جو لا کر کے آپ نے قید کیا ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر اس چھوٹے والے کو آپ چھوڑ دیں گے تو دوسرے جانور کھا لیں گے، لیکن اگر یہ ہرے والے کو چھوڑیں گے تو آپ نے اس کی آزادی کو قید کیا ہے۔ کسی بھی آدمی، کسی بھی جاندار آزاد کو قید کرنا، جیسے مثال طور پر چیتا ہے، اب چیتا کو آپ لا کر کے گھر میں باندھ کر زنجیروں میں رکھیں اپنے شوق کے لیے یا لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے یا شو مارنے کے لیے، یہ حرام ہے ہمارے نزدیک۔ چیتا جو ہے وہ باندھا جانے والا جانور نہیں ہے۔ بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر دکھلاتے ہیں کہ چیتا لے کر کے وہ ٹہل رہے ہیں، یہ چیتا رکھنا ایک دم صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کا حق جو ہے نا وہ آزاد رہنا ہے۔ تو کوئی بھی جانور جو آزاد اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو قید کرنا منع ہے، اور جو ڈومیسٹک جو پالتو جانور ہیں جو باہر اگر چلے جائیں گے تو ان کے لیے خطرہ ہے، ان کو گھر میں رکھنا جائز ہے۔ ایک خرگوش ہوتا ہے، سفید سا ہوتا ہے، ایک دم بہت نرم تھا، اگر آپ اس کو باہر چھوڑ دیں گے بلی کھا لے گی، وہ گھر میں رہنے والا جانور ہے۔ اب یہ بلی جو پالتو بلیاں اچھی ہوتی ہیں وہ آپ دیکھیں گھر کے باہر چلی جاتی ہیں تو دوسری بلیاں کیا کرتی ہیں، اس کو مار ڈالتی ہیں۔ تو یہ میں نہیں کہنا، میں کہنا چاہ رہا ہوں جو آزاد ہیں ان کو قید کرنا ایک دم ناجائز ہے کسی بھی شکل میں۔ جیسے بندر ہے، بندر آزاد جانور ہے، آپ لا کر کے گھر میں باندھ لیں، سمجھے نہیں؟ پھر اس میں کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو جنگل میں رہتے ہیں لیکن اگر انسانوں کے ساتھ آ کر رہنے لگے تو مانوس ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی جو ہے نا تکلیف نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے، ایسے جانور کو آپ رکھ لیں، لیکن معلوم کیسے ہوگا؟ معلوم یہ ہوگا کہ آپ اس کو چھوڑیں تو بھاگے نہیں۔ نہیں سمجھے بات میری؟ جیسے بندر ہے مثال کے طور پر، آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ بندر ہمارے ساتھ بہت مانوس ہے، چھوڑ دیں، اس کی زنجیر نکال دیں، اگر وہ مانوس ہوگا تو نہیں جائے گا، اور اگر وہ چلا گیا تو آپ اس کو پکڑنے کی فکر نہیں کریں۔ بہرحال یہ بات بھی ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے بنیادی طور پر کہ کوئی بھی، جیسے مچھلی لوگ پالتے ہیں، مچھلی بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، وہ جو کلرفل مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو اگر آپ ندی میں ڈال دیں، سمندر میں ڈال دیں تو 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہیں گی، ان کو لوگ کھا لیں گے کوئی نہ کوئی۔ وہ مچھلیاں آپ اپنے ڈیکوریشن کے طور پر ان کے لیے وہی بڑا ڈیکوریشن چھوٹے میں شیشے میں رکھنا وہ خود ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ غذا اپنے آپ پہ تلاش نہیں کر سکتی۔ وہ مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو خود سے غذا نہیں تلاش کر سکتی، وہ تو تلاش کرنے جائیں گے غذا بن جائیں گے، تو ان کے لیے تو اچھا ہوا کہ آپ نے اپنے لا کر کے رکھ لیا اور ان کو غذا دے دیا، تو ان کے ساتھ تو اچھا برتا ہو گیا۔ تو بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ جو جانور اللہ نے آزاد پیدا کیے ہیں ان کو قید کرنا ناجائز ہے، اور جو قید ہیں وہ جو بھی کیے ہوئے ہیں وہ بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو ایک دم ناجائز ہے۔ ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتے ہیں، کوشش کریں گے کہ ہمارے بات کا حوالہ آپ اسے دیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں بخاری کی جو روایت ہے کہ ایک بلی کو ایک عورت نے باندھ دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بلی کا کام کیا ہے، اگر آپ کھول دیں گے تو خود اپنی غذا تلاش لے گی۔ آپ نے باندھ دیا، باندھنے کے بعد بغیر کھانا کھائے بغیر پانی پیے بلی مر گئی۔ اس وقت کے نبی کو وحی کے ذریعے بات بتائی گئی کہ اس وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈالا گیا،
اور یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم کی ہے، یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جانور کو اگر آپ کے دروازے پر جانور ہے اور کھائے بغیر اگر کھانے کی وجہ سے جانور مر گیا، یہ گناہ کبیرہ ہے ہمارے نزدیک، لہذا اس کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی جو ہے، بچے جو تھے، صحابی تو نہیں تھے، چھوٹے بچے تھے، بچے صحابی رہے ہوں گے، وہ کیا کر رہے تھے کہ ایک جانور کو باندھ دیا انہوں نے، اور باندھ کر کے نشانہ لگا رہے تھے کہ کس کا نشانہ اچھا ہے۔ جانور زندہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی ڈانٹا، دور سے ہی ڈانٹا، خیر وہ بچے بھاگ گئے۔ پھر اس پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث سنائی کہ جانوروں کو اس طریقے سے باندھ کر کے نشانہ لگانا جو ہے وہ قطعی جائز نہیں ہے۔ اس کا بھی یہ بھی خیال، عربوں میں ایک دستور تھا، خیر اس وقت نہیں ہے اور ہمارے ہندوستان میں بھی نہیں ہے، کیا کرتے تھے کہ جو دمبا ہوتا ہے، دمبا کے پیچھے ایک چکتی ہوتی ہے بڑی سی، اور وہ اس میں صرف گوشت ہی گوشت ہوتا ہے، وہ گوشت حقیقت میں نہیں ہوتا ہے، وہ ایک چیز ہوتی ہے، نہ گوشت ہوتی ہے نہ چربی ہوتی ہے۔ تو کیا کرتے تھے کہ زندہ جانور کا وہ حصہ نکال لیتے تھے کاٹ کے۔ کون؟ وہ جو چکتی ہوتی تھی، چکی کی طریقے سے وہ 7-8 کلو ہوتی تھی، وہ اس کو نکال لیتے تھے اور نکال کر کے اس کو لے جا کر کے پکاتے تھے، جانور چھوڑ دیتے تھے۔ اب وہ جانور اسی زخم میں کبھی ٹھیک ہو جاتا تھا، اب وہ دھیرے دھیرے 4-5 مہینے میں وہ پورا زخم بھرتا تھا۔ یہ ہمارے ہاں سخت منع ہے کہ زندہ جانور سے گوشت نکال، جانور حلال ہے، اس کے باوجود اس کا گوشت نکال لیا جائے اور جانور کو چھوڑ دیا جائے زندہ، یہ گوشت کھانا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے، اونٹ کے کوہان کو کاٹ لیتے تھے اور اس کا کباب بنا لیتے تھے، اور اس اونٹ کو کیا کرتے تھے، وہ دوبارہ پھر کوہان کیا ہوتا تھا، چند دنوں میں نکل آتا تھا، کور ہو جاتا تھا، لیکن ان دنوں میں اس کی کیا کیفیت ہوتی کہ کسی آپ کو زخم پہنچاویں اور زخم پہنچانے کے بعد اس کو چھوڑ دیں اس حالت میں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی منع ہے ہمارے ہاں۔ یہ نہیں کہیں نہیں وہ جانور جائز ہے کھانا، لہذا اس طریقے سے اس کا گوشت، یہ گوشت اس قسم کا نکالا گیا کھانا جائز نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ گوشت جائز نہیں ہے۔ بہرحال جانور کو نشانہ جو بنانا ہے، زندہ جانور کو اپنے نشانے کے لیے، یا یہ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے، شکاری ہیں، جانور مارتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں، یہ حرام ہے ہمارے نزدیک۔ اگر جانور مارا گیا ہے اس وجہ سے کہ ہم کو کھانا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کے لیے وہ پیدا کی گئی چیز، لیکن یہ کہ ہم شوق میں جانور، بہت سے بادشاہ بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ جنگلوں میں جاتے تھے اور ہرن کا شکار کرتے تھے، شیر کا شکار کرتے تھے اور اس کو کیا کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، یہ ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات تو وہ جانور جو کھائے نہیں جاتے ان کا شکار ہی منع ہے۔ وہ جانور جو نقصان دہ ہیں انسان کے لیے، وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ اگر آپ کو نقصان پہنچاتے آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو حیرت کی بات بتائیں کہ مارنے میں بھی جو ہے نا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ ان کو تڑپا کے نہیں ماریں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو روز مثال کے طور پر مکھی مار آتا ہے، عرب دنیا میں بہت استعمال ہوتا ہے، اتنا چوڑا سا ہوتا ہے، اس کو مکھی دیکھا انہوں نے پٹ سے مار دیا، مکھی مر گئی۔ مرتی نہیں مکھی تڑپ رہی ہے، آپ اس مکھی کو فوراً ماریں، آپ کو تکلیف پہنچا رہی تھی ٹھیک ہے، مچھر ہے، آپ نے مچھر کو مارا اور مچھر تھوڑا سے چوٹ لگ کے گر گیا اور آپ اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں کریں، آپ اس کو کمپلیٹ مار دیں تاکہ وہ اس حالت میں نہ گھرچے۔ وہ اس طریقے سے مارنا جو ہے، اسی لیے آپ کو حیرت ہوگی کہ گرگٹ یا چھپکلی اختلاف ہے، اگر ایک آدمی پہلے وار میں مار دے تو نیکیاں زیادہ ہیں، حدیث باقاعدہ مسلم شریف کی، اور اگر دوسرے مرتبہ میں مارے تو نیکی کم ہے، کیونکہ آپ نے جب 2 مرتبہ وار کیا تو اس کا مطلب پہلی مرتبہ وار کرنے اور دوسری مرتبہ وار کرنے میں نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تڑپی۔ تو آپ کو مارنے کا بھی سلیقہ سکھلایا گیا ہے کہ آپ ایسے نہیں مار سکتے۔ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دے مچھر اور مکھی کی، جو ڈیلی ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ ہم نے مچھر کو ایسے کیا اور مچھر کا ایک پر ٹوٹ گیا، اب مچھر اڑ بھی نہیں پا رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ کو پرواہ بھی نہیں کیا ہوا ہے۔ نہیں، آپ پرواہ اس بات کی تھی کہ اس کو مار دیا جائے، اس کے بعد والی پرواہ کون کرے گا؟ یہ ہماری پرواہ کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی پرواہ کریں اور اس مچھر کو فوراً، کیونکہ وہ کسی کام کو مرنا ہے اس کو، لیکن تڑپ کے مرنا ہے، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ یا یہ کہ ٹوائلٹ میں ہے، کبھی کوئی کیڑا نکل آیا، آپ نے اس کو ہلکا سا مار دیا یا چپل سے ہلکا سا مار دیا، بچھو ہے یا یہ کیا کہتے ہیں گوجر نکل آتا ہے،
उसको आपने मार दिया चप्पल से, पूरा नहीं मरा और आप इत्मीनान से बैठे हुए हैं, नहीं, आप उसको कंप्लीट मारें। या कभी कभी गांव में बच्चे क्या करते हैं कि सांप को मार देते हैं, एक बालिश डेढ़ बालिश छोड़ करके, सांप के मुंह से छोड़ के मार दिया। अब वो सांप चल नहीं सकता, रुक जाता है। अब उसको घंटों बच्चों क्या करते रहते हैं, उससे खेलते रहते हैं। ये गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको फौरन खत्म करें आप, क्योंकि तड़पा करके मारना जो है वो निशाना जो लगाया जा रहा है इसीलिए मना किया गया है। तो ये जानवर के हुकूक में है। इसी तरीके से बेवजह जानवर को कत्ल करना जो है ये भी मना है। मुसनद अहमद की रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक चिड़िया क़यामत में अल्लाह ताला से शिकायत करेगी कि परवरदिगार आलम, हमको मारा इन्होंने, इंसान ने, लेकिन हमारे मारने के बाद इन्होंने हमको इस्तेमाल ही नहीं किया, अपने शौक में मार दिया या ये शरारतन मार दिया, यानी बगैर सोचे समझे उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। तो उस पर जो है अल्लाह के रसूल मुसनद अहमद की रवायत है, आपने फरमाया कि नहीं, इस तरीके से जानवर को न मारा जाए। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को देखा कि बकरी ज़बह कर रहे हैं। अब वो बकरी ज़बह करने के लिए बकरी को गिरा दिया और उसके चारों पैर पकड़े बैठे हुए हैं, और दूसरा आदमी जो है उसी बकरी के सामने जो है ना वो छुरी ज़बह कर रहा है। अभी ज़बह नहीं किया इसको, इसके ऊपर अपना घुटना टेक करके बैठे हुए हैं, और दूसरे साहब क्या कर रहे हैं, चाकू तेज कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये काम आप पहले भी कर सकते थे, ये चाकू तेज करने का काम, क्योंकि अच्छा वो उसकी कैफियत जो बकरी की थी, बकरी जब कांपती है ना तो ये हिस्सा जो होता है वो ऐसे से हिलता रहता है, कांपता रहता है। अब वो बकरी कांप रही है और उसके सामने ये जो क्या कर रहे हैं, ये चाकू तेज कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि देखो ऐसा नहीं करें आप, ये काम आप पहले करते, आपने उसको खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया। ये जो आप देखते हैं कुर्बानी के मौके पर एक जानवर गिरा देते हैं, काटते रहते हैं, दूसरा जानवर वहीं बंधा हुआ है, ये एकदम गलत है, एकदम गलत है। किसी भी हर जानवर के जो एहसासात है ना, उन एहसासात को भी इस्लाम चाहता है कि उसका भी ख्याल रखा जाए। जो जानवर के एहसासात को, अब आप अंदाजा करें, अगर हम इंसान पर जब बात करेंगे तो इसका बहुत दर्जा बुलंद हो जाएगा। वो जानवरों के एहसासात को क्या करता है, वो उनका भी ख्याल रखने की बात करता है। उसी एहसासात की बात वो बुखारी की जो मशहूर हदीस है, बार बार आप लोग सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल का जो वाक़या है कि वो औरत ने देखा कि कुत्ता पानी पीना चाहता है और पानी में पहुंच नहीं रहा है। लंबी चौड़ी बात है, बारह आपने सुना होगा। उसने सिर्फ इस बात का एहसास किया कि मैं अगर प्यासी होती तो ये क्या कैफियत होती, लिहाजा उसने उसको पानी पिलाने का पूरा इंतजाम किया और उसको खुश, हालांकि वो औरत क्या थी, वो औरत बदकार औरत थी, उसके बावजूद उसके इस अमल से परवरदिगार आलम ने उसको क्या कर दिया, माफ फरमा दिया। तो जानवर के एहसास को समझना, और जो लोग जानवर पाले रहते हैं उनको मालूम होता है कि इस वक्त प्यासे हैं, या मिसाल के तौर पर आपने घर में जानवर पाल रखा है और आप देखें कि मछली जो लोग पाले हुए हैं, जैसे जो उनका खाना डालने का टाइम है, आप उन शीशे के पास पहुंच जाएं, सारी मछलियां दौड़ करके क्या है वो किनारे आ जाएंगी। उन्हें मालूम है कि मेरा मालिक जो है मुझे खाने का, अगर उनका खाने का टाइम तुमने मुतय्यन किया है, क्योंकि आप उनको ज्यादा खाना दे देंगे तो भी मर जाएंगे, ये भी है चक्कर। तो आपने टाइम मुतय्यन, वो सिखलात बताते हैं कि भाई आप इनको दिन में इतना इतना डालो, फला टाइम पे डालो। तो आपने अगर वो टाइम मुतय्यन किया है, मिसाल के तौर पर आपने शाम में 5 बजे देना है खाना मछली को, अब अगर 5 बजे आपने खाना नहीं दिया तो जितने लोग भी उसके किनारे से गुजरेंगे वो बार बार मछली शीशे से आकर टकराएगी और वो ये सोचेगी कि मेरा मालिक मुझे खाना देना चाह रहा, और आप घंटों 2 घंटा इसका ख्याल रखना है। वो उसको जो तकलीफ घंटा 2 घंटा वेट कराया आपने भले 7 बजे खाना दिया, 2 घंटा जो उसने वेट कराया गया, ये वेट का आपको गुनाह मिलेगा। ये उसके एहसान को जो है वो मतलब उसके साथ जो एहसान करना चाहिए था, अच्छा बर्ताव करना चाहिए था, ये बर्ताव नहीं किया गया। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वो जो कुत्ते पर उसने एहसान किया, आप अंदाजा करें कि जन्नत तो छोटी मोटी चीज तो है नहीं, और गुनाहों को माफ कर देना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है। महज एक जानवर पर उसी वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि हर जानदार के साथ अच्छा बर्ताव करना जो है ये एक नेकी है। हम जाते रहते हैं, बहुत से यहाँ हिंदुस्तान में तो बहुत कम, लेकिन दूसरी दुनिया में जैसे एक कुत्ता है, एक कुत्ता लंगड़ा हो गया, मतलब
चढ़ गई उसके ऊपर गाड़ी पैर के ऊपर। अब आप बताइए कि इसका काम ये जानवर का इस कुत्ते के पैर का मामला कैसे हल होगा? है अगर आप हल कर सकते हैं, बहुत से दूसरे मुल्कों में पूरा डिपार्टमेंट है जो सिर्फ इन जानवरों को, ऐसे जानवरों को वो ले जाता है, उसको फ्रैक्चर होता है तो उसको ले जाकर हॉस्पिटल में जो है, ये सारे काम मुसलमानों के करने के हैं। मैं कुत्ते की मिसाल दे रहा हूं, सारे काम मुसलमानों के करने के हैं। ये जो दुनिया देखती आप कर जाता है, जापान कर गया, ऑस्ट्रेलिया में बहुत हम लोग ये नहीं इतना तरक्की कर दिया कि कर अच्छे हैं वो कि आप अपने देश की शहरियत छोड़कर वहां जाना पसंद करते हैं। आप अंदाजा कर लीजिए इससे कि क्या आपके दिल पर है। और वो सारे काम के अच्छे होने की वजह क्या है? मैं तो एक एक कभी आप कहें तो मैं उनकी एक एक अच्छाई की वजह बताऊं कि उस अच्छाई के पीछे जो है ना वो इस्लामी कैरेक्टर है। ये एक अलग बात है कि उन्होंने इस्लामी कैरेक्टर को डेवलप किया, कैसे किया, कहां से निकाला, ये एक अलग बात है। आपके पास सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी आपका वो कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाया। ये चंद बातें थी जो आपके सामने रखी। इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट भी हम पेश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।